پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو یہ کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری رعایا کے اندر سب سے زیادہ بیوقوف انسان کون ہے۔ تو وزیروں مشیروں نے کہا کہ جناب آپ کوئی اور کام کر لیں، بیوقوف تلاش کرنا کچھ ضروری تھا۔ تو وہ بھی بادشاہ تھا۔ پچھلے دوروں میں اگر ہم جائیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ بادشاہ کے ذہن میں جو بھی خیال آ جاتا تھا تو اس کو پورا کرنا یہ کئی بار وزیروں کی مجبوری بن جاتا تھا۔ تو اس بار بھی مجبوری بنی، وزیروں نے اپنے اپنے جو رعایا تھی بادشاہ کی اس میں گئے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر بیوقوفوں کو تلاش کرنے لگے۔ تو کچھ بیوقوف لے کر وہ بادشاہ کے پاس آئے اور حتیٰ کہ ان کا ٹیسٹ بھی ہونے لگا کہ سب سے زیادہ بیوقوف انسان کون ہے۔ تو پھر ایک سب سے زیادہ بیوقوف انسان مل جاتا ہے۔ تو جب اس بیوقوف کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میری رعایا میں کیا یہ سب سے زیادہ بیوقوف ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جناب یہ سب سے زیادہ بیوقوف انسان ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتاری، سونے کی انگوٹھی، اور اس کو تحفے میں دے دی اور کہا کہ جا تو اس انگوٹھی کو لے جا، کیونکہ تو آج کا جو انعام ہے وہ جیت گیا ہے، آج کا مقابلہ تو جیت گیا، اور یہ انعام میں نے تمہیں اپنی انگوٹھی اتار کر دی ہے، اس کو لے جاؤ۔ اور وہ خوشی خوشی بیوقوف انسان بادشاہ کے ہاتھ کی اتری ہوئی انگوٹھی کو لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی رعایا میں سے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ تھے وہ اس کا حال چال پوچھنے کے لیے آئے۔ تو جب بیوقوف کو پتہ چلا کہ میرا وہ بادشاہ کہ جس نے مجھے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی عطا کی تھی وہ بیمار ہے، تو وہ بھی بادشاہ کی عیادت کرنے کے لیے آیا۔ تو اس نے پوچھا اے بادشاہ سلامت آپ کا کیا حال ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ کچھ نہ پوچھو، ایسا لگتا ہے کہ میں یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان میں جانے والا ہوں۔ تو وہ بیوقوف تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا اس جہان کے علاوہ اور بھی کوئی جہان ہے؟ کیا اس جہان کے علاوہ کئی اور بھی آپ نے جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک ایسا جہان ہے کہ جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان میں چلا جاؤں۔ تو بیوقوف نے کہا کہ جناب یہاں پر تو میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بڑا مال و دولت ہے، کیا اسی طرح آپ کے پاس وہاں پر بھی مال و دولت ہوگا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ وہاں پر جانے کے لیے میں نے کوئی مال و دولت اکٹھا نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا جناب یہاں پر تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے خدام ہیں، بڑے آپ کے نوکر چاکر ہیں، بڑا آپ کا پروٹوکول ہے، تو کیا اس جہان میں بھی کوئی آپ کا کوئی پروٹوکول ہوگا، کوئی آپ کے خدام ہوں گے، کوئی آپ کی خدمت کرنے والے ہوں گے؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں جناب میں نے اس جہان کے لیے کوئی ایسی تیاری نہیں کی۔ تو بیوقوف کو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ پھر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے کہ جس جہان میں آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آپ نے اس جہان کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کر رکھا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو اتارا اور اس بادشاہ کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھ سے بڑے بیوقوف ہیں، کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے اس جہان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس جہان کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رکھی۔ تو اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جس جہان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، دنا اور اچھا انسان وہی ہے کہ جو اس مختصر سی زندگی کے اندر اتنا سامان اکٹھا کر لے، اتنی نیکیاں اکٹھی کر لیں کہ جب ہم اس جہان میں جانے لگے تو ہمیں اس جہان میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور اس کے بعد جب ہم فوت ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر دارالجزا ہے۔ اللہ پاک اس وقت ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمیں جنت عطا